جی فون پہ وہ کر لیں اور کمپیوٹر کا لیپ ٹاپ آپ ریکارڈنگ شروع کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا سی ایس ایس ایگزام کے آپشنل سبجیکٹس میں ہم نے گروپ 1 کے کچھ سبجیکٹس اٹھائے. پولیٹیکل سائنس اٹھایا اور آئی آر انٹرنیشنل ریلیشنز کو دیکھا. اس کے بعد ہم نے گروپ 2 جو ہے اس کی طرف جانا ہے اور ہم گروپ 2 کو ایک نظر دیکھتے ہیں. گروپ 2 کو ہم نے اس میں گروپ 3 کے سب آپشن سبجیکٹس کو دیکھتے ہیں. جی بتائیے گروپ 3 کے آپشن سبجیکٹس. اچھا گروپ 2 کو بھی ہم دیکھ چکے ہیں, گروپ 1 کو بھی اور گروپ 2 کو بھی دیکھ چکے ہیں. گروپ 2 کے اندر ہم نے اکنامکس کو دیکھا ہے اور ایک اور سبجیکٹ کو دیکھا ہے. اب ہم گروپ 3 کی طرف دیکھتے ہیں. ہمارے پاس بزنس ایڈمنسٹریشن ہے. اب یہ آ جاتے ہیں 100 مارکس کے. ہمیں کیونکہ 6 کمپلسری کے ساتھ 6 آپشنل لینے ہیں تو 6 آپشنل سبجیکٹس میں سے ہمیں اب 6 چننے ہیں. تو اگر ہم نے پچھلے گروپ 2 میں سے اکنامکس کا لے لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں 2 پیپر وہاں سے آگے, پھر باقی 4 اور لینے ہیں کہیں اور سے. اب ضروری نہیں ہے گروپ 1 سے ہی کوئی پیپر لے لیں ہم سبجیکٹ, نہیں, گروپ 2 کو بھی چھوڑ سکتے ہیں. لیکن ہم نے ٹوٹل جو آپشنل سبجیکٹ کے گروپس ہیں ان میں سے ہم نے اکارڈنگ ٹو دی لا 6 پورے کرنے ہیں. اور ایک گروپ میں سے اگر ہم مثال کے طور پر لیتے ہیں تو اب 2 پیپر لیتے ہیں میں ایک گروپ سے, میرے پاس مجھے کنڈیشن ہے کہ مجھے وہاں سے ایک پیپر لینا ہے, میکسیمم ہم ایک لے سکتے ہیں. اب مثال کے طور پر پبلک ایڈمنسٹریشن لیتے ہیں تو پھر پبلک بزنس ایڈمنسٹریشن کو چھوڑتے ہیں. اچھا یہ جو 4 ہیں ان سب کا تعلق ایڈمنسٹریشن سے ہے. یہ ایڈمنسٹریشن کی کیپیسٹی اور ایڈمنسٹریشن کی کمپیٹنس چیک کرنے کے لیے ہے. جو اس کو ہاتھ ڈالے گا اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایڈمنسٹریشن کے رولز ہوتے ہیں, ایڈمنسٹریشن کی پالیسیز ہوتی ہیں, ایڈمنسٹریشن کی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, ایڈمنسٹریشنز کی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں. اور اس مینجمنٹ کے اندر, اچھا مینجمنٹ کیا ہے, سادی سی بات کرتے ہیں. مینجمنٹ گیٹنگ دی ورک ڈن تھرو ادرس, اٹ از کالڈ مینجمنٹ. خود کام کرنے کو مینجمنٹ نہیں کہتے. سو اب بزنس ایڈمنسٹریشن میں بزنس کو ڈسکس کریں گے, پبلک ایڈمنسٹریشن میں لوگوں کے معاملات کو, حکومت کے معاملات کو دیکھیں گے, گورننس اینڈ پبلک پالیسیز میں ہم کچھ اور دیکھیں گے, اور ٹاؤن پلاننگ اور اربن مینجمنٹ میں ہم کچھ اور دیکھیں گے. 4 ڈیفرنٹ سٹریمز ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں بزنس ایڈمنسٹریشن کو, 100 مارکس کا پیپر ہے. بسم اللہ کریں جی آگے. خالد آپ پریزنٹیشن بہت اچھی بناتے ہیں یار, میرا دل کرتا ہے آپ سے پریزنٹیشن جو ہے نا وہ بہت ہی اعلیٰ, بہت ہی محنت کر کے آپ بناتے ہیں. حمزہ دیکھیں کتنا زبردست انہوں نے وہ آج نیا تھیم دے دیا ہے آپ سب لوگوں کے لیے. اور میں ایک چیز کا اور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, آپ لوگوں نے بھی اپریشیٹ کرنا ہے, اور آپ لوگوں کی مجھے اپریسیشن ایسے نظر آئے. ایک تو جب آپ کو یہ سیشن ختم ہو اور فیڈ بیک مانگا جائے. حمزہ فیڈ بیک یہاں لینے کے بجائے جو ہمارا فیس بک پہ فیڈ بیک ہے, فیس بک پہ وہ جو دوسرا گروپ ہے جس میں 645 ہیں, وہاں پر جہاں سے آپ ہمارا سی ایس ایس اینڈ پبلک سروس کمیشن پریپریشن کا جہاں مین گروپ ہے, جہاں سے آپ علیحدہ ہو کے یہاں سیپریٹ گروپ میں آئے ہیں, وہاں پر آپ فیڈ بیک دیا کریں. 6 وہاں پر بھی آپ کے کیسا آپ کو سیشن تھا, اور اس میں کیا چیز آپ کو ملی, کیا فائدہ حاصل ہوا, کیا پوائنٹ کلیئر ہوا, مجھے یہ پتہ لگے. بہت اچھا تھا سیشن, ویری نائس سیشن, لو اٹ, یہ چیزیں نہیں چاہیے. ان چیزوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہے, کیونکہ آپ مجھے پتہ ہے میری تعریف کریں گے, مجھے اچھا کہیں گے. آپ کا ادب اور احترام ہے, آپ کی تربیت یہ آپ کو ثابت کرتی ہے کہ آپ یہ کریں. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کون سی ایسی چیز ہے جو آج آپ کو بہت ہی پسند آئی, وہ ایک پوائنٹ تو بتا دیں. وہ لکھنا ہوتا ہے آپ نے فیس بک کے اس گروپ میں جس میں 645 حمزہ, وہ آپ نے بتانا ہے, اس گروپ کا لنک بھی دینا ہے, یہاں بھی بتائیں وہاں بھی. اچھا پھر وہ جو ماڈریٹرز آپ کے ہیں وہ جب کریں تو ان کو بھی شکریہ ادا کیا کریں. اور تیسری بات,
کہ یہ جو ہمارے والنٹیئرز آپ کو آرٹیکل پبلش کر رہے ہیں ان کا خصوصی وہاں پر شکریہ ادا کیا کریں، کیونکہ یہ ایک فیملی کی طرح کام ہو رہا ہے. ابھی تو کام تھوڑا ہلکا ہے، آگے دیکھیے گا جب آپ کی 4 ٹیمیں یا 5 ٹیمیں یا 2 ٹیمیں بنتی ہیں اور پھر آپ کے اندر کمپٹیشن آئے گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنا زبردست پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے. تو یہاں پر ہم آپشنل سبجیکٹس کے کریکولم کے اندر بزنس ایڈمنسٹریشن کو لے رہے ہیں، اور بزنس ایڈمنسٹریشن کو اوور ویو کرتے ہیں کہ 3 آورز میں ہم کریکولم کیا ہے مینجمنٹ کے اندر ڈیفائن کریں گے آرگنائزیشن کو کہ آرگنائزیشن کس کو کہتے ہیں، مینجمنٹ کس کو کہتے ہیں، اور مینجمنٹ کا آرگنائزیشن میں کیا رول ہے. آرگنائزیشنز کے اندر مینجمنٹ کیا ہوتی ہے، لائن مینجمنٹ کیا ہوتی ہے، فرسٹ مینجمنٹ، سیکنڈری مینجمنٹ، ٹاپ مینجمنٹ کیا ہوتی ہے، وہ سی قسمیں ہیں جو دنیا میں. اچھا، یہ جو بزنس ایڈمنسٹریشن آپ کے سامنے جو سبجیکٹ ہے، یہ ایکچولی یہ امریکن کریکولم ہے. امریکن کریکولم نے، امریکہ نے بزنس کمیونیکیشن کو اور بزنس مینجمنٹ کو اکٹھا کر کے بزنس ایڈمنسٹریشن بنایا ہے. اس میں تمام چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. یہ سبجیکٹ امریکہ میں پڑھایا جاتا ہے، برٹش میں بی کام پڑھایا جاتا ہے، کامرس پڑھائی جاتی ہے. وہ ایم بی اے کو اڈاپٹ ضرور کیا انہوں نے، لیکن وہ امریکہ سے ہے. اس کے بعد مینجمنٹ کے 4 فنکشنز ہیں. اپنا اپنا کیمرہ آف کر لیجئے گا. کیمرے کو آپ آف کریں گے تو کیمرے کے اوپر وہ آف کر دیجئے گا. کیمرے کا خیال رکھیے گا. تو اچھا، مینجمنٹ رولز، اب اس کے اندر رولز آ جاتے ہیں. پھر مینجمنٹ کی سکلز کیا ہوتی ہیں جو ہم بہت سنتے آئے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں. آگے چلیں جی. حمزہ کے خالد ذرا ہاتھ تھوڑا تیز چلائیے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دونوں کو کور کرنا ہے. آرگنائزیشنل انٹرنل اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ کیا ہوتی ہے. اب ایک آرگنائزیشن ہے، اس کے اندر کیا چل رہا ہے، اور ایک آرگنائزیشن ہے اس کے باہر. ان دونوں کو جب تک سٹڈی نہ کیا جائے، اس کو کہتے ہیں آرگنائزیشنل انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل انوائرمنٹ. اب ہر کمپنی کا، ہر آرگنائزیشن کا، ہر آفس کا ایک انٹرنل ایمبینس ہے، ایک کلچر ہے، وہ تو ان کے کنٹرول میں ہے. اور جو ایکسٹرنل انوائرمنٹس ہیں وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. یہ چیز یہاں پر پڑھیں گے. میرا کیونکہ اپنا سبجیکٹ رہا ہے ایم بی اے میں، بزنس ایڈمنسٹریشن میں، تو میں تو اس کو پریپیئر بھی کراؤں گا جو لوگ آپ میں سے کرنا چاہیں گے، اور میں اس میں بتاؤں گا کہ مارکس کیسے آتے ہیں، کیونکہ میں خود ہائی سکور اس میں رکھتا ہوں. گول سیٹنگ کیا ہوتی ہے، اچھا مینجمنٹ پلاننگ کیا ہوتی ہے. اور میں آپ کو یہ جو سبجیکٹ ہے اس کو ورلڈ کی اکانومی کے لحاظ سے اور ورلڈ کی پولیٹکس کے لحاظ سے آپ کو ثابت کر کے بتاؤں گا کہ مینجمنٹ پلاننگ جو امریکہ، اس نے اپنی کسی پروجیکٹ کے لیے کیا پلاننگ کی، ایپل نے کیا پلاننگ کی، مائکروسافٹ نے کیا پلاننگ کی، بل گیٹس نے کیا. اس طرح کی چیزیں جو ہے نا، آپ کو پریکٹیکلی جب پتہ چلیں گی وہاں امپلیمنٹ ہوتے ہوئے، پھر آپ کو وہاں پر اندازہ ہوگا کہ بزنس کو بزنس سے ریلیٹ کیا جائے. اب ہم مینجمنٹ پڑھ رہے ہیں. گول سیٹنگ کیا ہوتی ہے، گول کیا ہوتا ہے، گول کس کو کہتے ہیں، گول سیٹنگ، گول سیٹ کیسے کیا جاتا ہے. ڈیسیژن میکنگ کیا ہوتی ہے. ڈیسیژن میکنگ ایک پروسیس ہے، اس کو پڑھیں گے. تو اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس. اب یہ کیا اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس یہ ہے کہ جب مینجمنٹ کسی ایک گول کو اچیو کرنے کے لیے اسٹریٹجی بناتی ہے، اس کے اندر اس کو کیا مد نظر رکھنا ہے، وہ اسٹریٹجی کیسے بنائے. میں مثال دیتا ہوں بزنس کی، کیونکہ بزنس پڑھ رہے ہیں. تو وہ ایک گول بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک نیا لیپ ٹاپ لانچ کرنا ہے. یہ ٹارگٹ ہے ان کا. ان کے چیف ایگزیکٹو نے کہا کہ لیپ ٹاپ کو لانچ کرنا ہے، نیا لیپ ٹاپ بن گیا ہے، اب اس کو لانچ کرنا ہے، یا ابھی بننے والا ہے تو اس کو لانچ کرنا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ابھی پروڈکٹ کا آئیڈیا ہوتا ہے اور اس کی مارکیٹنگ یا اس کے بارے میں جو اس کی بزنس پلاننگ پہلے سے ہو جاتی ہے.
کس اسٹریٹجی کے تحت ہم نے وہ پروڈکٹ بنانی ہے، کیسے بیچنی ہے، اور ہمیں کیا کیا مشکلات پیش آئیں گی، منزل تک کیسے سے سارا سفر اسٹریٹجی ہے۔ اچھا، یہاں جن کے پاس خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے پاس رائٹ ہینڈ پہ یا لیفٹ ہینڈ پہ نوٹ پیڈ پڑا ہوا ہے، کیا ہی آپ کو زبردست باتیں یہاں سے ملیں گی۔ جس بندے کا پلان ہو، اسٹریٹجی بھی اسی کی ہو، جس بندے کا پلان ہو اسٹریٹجی بھی اسی بندے کی ہو، پلان کسی اور کا اسٹریٹجی کسی اور کی ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ پرنسپل صاحب نے، میں ایک ٹیچنگ کرتا ہوں ایک یونیورسٹی میں، جو ڈین ہیں انہوں نے مجھے ایک ٹاسک دیا، اب میں ٹاسک پر ایک اسٹریٹجی بناؤں گا، اگر اسٹریٹجی بھی پرنسپل صاحب کی ہے، ڈین صاحب کی ہے، پلان بھی ان کا ہے، تو پھر رزلٹ کے ذمہ دار بھی وہ ہوں گے۔ میری بات کو سمجھ گئے ہیں تو ون پریس کریں۔ جس نے پلان بنایا ہے، جس نے اسٹریٹجی بنائی ہے، ذمہ دار وہ ہے جو اسٹریٹجی والا ہے۔ جس نے پلان بنایا ہے، مجھے دیکھیں نا، انہوں نے کہا ہے جناب کہ ہم نے فلاں کام کرنا ہے، مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ہم نے ایک ایپل کمپنی نے کہا ہے کہ لیپ ٹاپ لانچ کرنا ہے ایک نیا، اس کی دونوں طرف نظر آئے، لیپ ٹاپ اس پر کام ہوا، اب یہ لانچ کرنا ہے اور لانچ کرنے کے بعد اس کو ایسے لانچ کرنا ہے۔ اب میں فالوور ہوں کسی کی اسٹریٹجی کا، سو میرا مینجمنٹ میں کیا رول ہوگا، کیونکہ اسٹریٹجی میری تو نہیں ہے۔ اب میں ایک اسٹریٹجی کے آگے اسٹریٹجی بنا سکتا ہوں، لیکن وہ جو مین اسٹریٹجی ہے، ذمہ دار تو سارے پلان کا وہ ہے، رزلٹ کا ذمہ دار میں نہیں ہو سکتا۔ اب میں مثال دیتا ہوں، میرا پلان ہے سی ایس ایس کا، اسٹریٹجی میری ہے، تو اب رزلٹ کا ذمہ دار کسی حد تک میں ہوں، کیونکہ پریپیئر آپ نے کرنا ہے اور تیار کر کے پریزنٹ آپ نے کرنا ہے، کچھ حصہ آپ کا آتا ہے، لیکن بنیادی ذمہ داری میرے سر پر ہے۔ تو آپ نے مینجمنٹ کو اور اسٹریٹجی کو سمجھنے، حکمت عملی اس کو اردو میں کہتے ہیں، تو جس کی حکمت عملی ہوتی ہے، اب دیکھیں، مجھے ایک ٹیچر ملے، انہوں نے بڑی خوبصورت، جہاں سے یہ بات نکلی، انہوں نے کہا کہ جی میں ایک جگہ ہوم ٹیوشن پڑھاتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا، کیا مسئلہ کیا ہے؟ کاؤنسلنگ کے لیے۔ کہتے ہیں جی وہ جو ان کی مدر ہیں وہ کسی اسکول میں پرنسپل ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں میں جب جاتا ہوں تو وہ میں نے مینج کیسے کرنا ہے، مجھے مینجمنٹ کا سولوشن بتائیں۔ میں وہاں جب جاتا ہوں تو وہاں وہ مجھے کام دے دیتی ہیں کہ بچے کو یہ پڑھائیں، بچے کو یہ پڑھائیں، بچے کو میتھ سے وہاں سے کرائیں، وہ ہوم ورک کرائیں۔ تو پہلی ٹرم میں بچے کی پوزیشن اچھی نہیں آئی، تو انہوں نے مجھے کہا رزلٹ نہیں آیا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جائیں اور جا کے انہیں یہ بتائیں کہ مینجمنٹ اگر آپ نے پڑھی ہے تو اس میں جس بندے کا پلان ہے، جس کی اسٹریٹجی ذمہ دار وہ ہوتا ہے۔ آپ کہیں مجھے آپ دے دیں، گول دے دیں، اس کے مطابق میں پلاننگ کروں، اور اس پلاننگ کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے اس کے لیے اسٹریٹجی میں بناتا ہوں، پھر میں ذمہ دار ہوں۔ لیکن گول بھی آپ کا، پلاننگ بھی آپ کی، اسٹریٹجی بھی آپ کی، میں تو ذمہ دار نہیں پھر بن سکتا۔ یہ اس نے بات کی، اس نے کہا یہ کہاں سے آپ کو یہ چیزیں آ گئی، یہ تو بڑی زبردست آپ نے بات کی، میری تو آنکھیں کھل گئی ہیں۔ تو ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ اسٹریٹجی کیا ہے، مینجمنٹ کسی دوسرے سے بہترین اس سے کام لینے کو کہتے ہیں، بس آدھی سی بات ہے۔ ڈیولپنگ آرگنائزیشنل اسٹرکچر، ڈیولپنگ آرگنائزیشنل اسٹرکچر اینڈ ڈیزائن، اس ڈھانچے کو سمجھنا ہوتا ہے کہ کسی آرگنائزیشن کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے۔ آرگنائزیشن جو لوگ مل کر کام کرتے ہیں ان میں ہر ایک آرگن کی طرح کام کرتا ہے، اور کوئی چھوٹا ڈیزائن ہوتا ہے، کوئی بڑا ڈیزائن ہوتا ہے، کسی میں ہیرارکی، مینیجریل ہیرارکی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، کسی میں ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اب اس میں جو ڈیزائن اڈیپٹیو آرگنائزیشنز ہیں، ڈیزائننگ اڈیپٹیو آرگنائزیشنز ہیں،
اور ان کے اندر جو چینج اور انوویشن کیسے لاتے ہیں نا. نوکیا کی سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے ہے. اس کو جب اس کا 3310 آیا، وہ سانپ والا موبائل آیا، تو اس کے بعد اس کو پتا تھا کہ آگے 10 سال آگے دیکھا، مینجمنٹ 10 سال آگے دیکھتی ہے. جب انہوں نے کہا کہ یہ سامسنگ کا، کیونکہ سامسنگ نے کام چھیڑا ہے، سامسنگ نے یا اور موبائل، انہوں نے ایپل، انہوں نے جب ٹچ موبائل لے کے مارکیٹ میں آئے تو وہ اتنا کچھ آگے جا چکے تھے کہ اس کی مینجمنٹ اس پر واپس آتے آتے پروڈکٹ ڈیولپ کرتے کرتے باقی مارکیٹ کیپچر ہو چکی تھی. تو اب وہ چینج اور انوینشن کا تو سنا ہوگا آپ نے، یہ کہتے ہیں نئی دریافت کو. انوویشن کہتے ہیں موجودہ دریافت کے اندر جدت آ جانا. اب اس کو کیسے مینج، اس میں وہ فیل ہوگی. اب آ جاتے ہیں لیڈرشپ اور موٹیویشن. دیکھیں موٹیویشن کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ موٹیویشن ایک کامن چیپٹر ہے، اور یہ نیگیٹو بھی ہے پازیٹیو بھی ہے. نیک انسان بھی موٹیویٹ کرتے ہیں، انڈیوسمنٹ ہوتی ہے انسان کے اندر، کچھ تحریک پیدا ہوتی ہے کسی کی بات سے. موٹیویشنل سطحی بھی ہوتی ہیں، انٹرمیڈیٹ گہری بھی ہوتی ہیں، ڈیپ موٹیویشن بھی ہوتی ہے، ریئل موٹیویشن بھی ہوتی ہے، فیک موٹیویشن کی بہت سی قسمیں ہیں. تو وہ موٹیویشن کیا ہے؟ موٹیویشن کس کو، دنیا کس کو سمجھتی ہے؟ مینجمنٹ میں موٹیویشن کیا ہے؟ موٹیویشن کا تعلق دل سے ہے یا دماغ سے؟ یہ چیزیں یہاں پڑھی جاتی ہیں. میں نے شروع میں آپ کو بڑا کلیئر بتایا تھا کہ انسان کے ایکشنز کے اوپر 3 چیزیں کام کرتی ہیں: دماغ، دل یعنی پسند ناپسند، اور جسم. اب آ جاتے ہیں لیڈرشپ پر، پھر آگے چلتے ہیں. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ لیڈر بائی برتھ ہوتا ہے، ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ایسا نہیں ہے. لیڈر بائی برتھ نہیں ہوتا. بائی برتھ پھر تو سب کے ساتھ نا انصافی ہے. ہاں ایک بات میں ضرور کہتا ہوں کہ وہ جن کو خدا نے خود منتخب کیا ہوتا ہے، وہ بائی برتھ انتخاب خدا کا ہوتا ہے، وہ اللہ کا اور نظام ہے. ہم مینجمنٹ میں بات کر رہے ہیں. اب ایک شخص ہے جو منگوٹھا چھاپ ہے بیچارہ، اس نے کبھی میٹرک کی ہوگی یا 8th کی ہوگی، نام اس کا میں نہیں لیتا. وہ اگر فرض کیا جا کے کسی ایک آرگنائزیشن کا چیف ایگزیکٹو بن جاتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جو یونیورسٹیز کی یا مدرسے کی تعلیم ہے اس کی وجہ سے وہ بزنس نہیں، بزنس کی کچھ اور نامز ہیں. بزنس کے اندر بزنس ایٹیچیوڈ، بزنس ایجوکیشن چاہیے. اس کا آپ کا میرے MBA سے، MPA سے، MPhil سے، MS سے کوئی تعلق نہیں ہے. PhD کر کے آپ اچھے کاروباری نہیں بن سکتے کوئی ضرور. سو تھنگز آر ڈفرینٹ. تو یہ جو لیڈرشپ بات کر رہے ہیں، یہ مینجمنٹ میں کہ کون لیڈ کرتا ہے. تو لیڈرشپ کے ٹریٹس اور لیڈرشپ کے ایٹریبیوٹس کو یہاں پڑھا جاتا ہے، جس کو آپ بڑی ڈیٹیل سے پڑھیں گے. لیکن کیونکہ یہ ریفرنس بات ہو رہی ہے اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کی، اس کے اندر لیڈرشپ اور موٹیویشن بڑا ہی انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے، بڑا ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. آگے چلتے ہیں جی. رول آف ہیومن ریسورس. کچھ عرصہ پہلے تک اس کو ہیومن ریسورس کو بڑا آرڈنری سے لیا جاتا تھا. جس طرح کمپیوٹر آپ کا ایک ٹاپک تھا، ٹاپک کے بعد یہ چیپٹر بنا، چیپٹر کے بعد یہ ایک بک بن گئی، بک کے بعد اب یہ پورا ایک ورلڈ ہے کمپیوٹر سائنسز. ساتھ بڑی ادب کے ساتھ سائنسز لگایا. لوگ اس کو سائنس نہیں مانتے تھے، لیکن کمپیوٹر اب ایک سائنس ہے، اور اس سائنس کو بڑی مشکل سے بایو اور کیمسٹری اور فزکس والوں نے مانا ہے، ورنہ وہ مانتے نہیں ہیں. اور اب وہ کمپیوٹر کے بغیر چل ہی نہیں پاتے. ہر ٹیسٹ ان کا، ہر چیز ڈیجیٹل ہو چکی ہے، اور وہ بیکاز آف دی کمپیوٹر. اب رول آف ہیومن ریسورس پڑھیں گے کہ ہیومن ریسورس کیا چیز ہے اور اس کا رول کیا ہے. مینجمنٹ ان آرگنائزیشن پرفارمنس. اب آرگنائزیشن کی پرفارمنس میں مینجمنٹ کس حد تک، دیکھیں نا، ایک چیف ایگزیکٹو ہے، 10 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا ہے. او بھائی آتا 10 بجے ہے، شام کو 4 بجے چلا جاتا ہے. یہ 10 لاکھ روپے کس چیز کے لے رہا ہے؟ یہ 10 لاکھ روپیہ ڈیسیژن میکنگ کا لے رہا ہے.
اس کے اندر فیصلہ کرنے اور فیصلہ کروانے کی صلاحیت ہے، یہ سب سے بڑی صلاحیت ہے اس کے اندر، بزنس کی اس کے اندر کام، اس کو بصیرت حاصل ہے، اس کو یہ انداز ہے۔ اب اس کے اندر مینجمنٹ ان آرگنائزیشنل پرفارمنس میں نیچے آتے ہیں تو آپ سپورٹ مینجمنٹ میں دیکھیں کہ آپ کے پاس ڈائریکٹرز آتے ہیں، اس کے نیچے آپ دیکھیں ہیرارکی میں مینیجرز آتے ہیں، اگر ایڈمنسٹریشن میں دیکھیں اوپر کرنل ہوتا ہے، نیچے آپ اس کو میجر کو دیکھیں، پھر کیپٹن دیکھیں، ایک میجر کے نیچے 3 4 کیپٹن۔ اس ہیرارکی کو جب آپ سمجھیں گے تو پھر آپ یہ آپ کے لیے یقین جانیں یہ جو مینیجریل چیزیں ہیں یہ ہماری ڈیلی لائف کا حصہ ہے، میں اس کو ڈیلی لائف کا پارٹ سمجھتا ہوں، دیٹس وائی کہ یہ بڑا۔ اچھا، فنکشنز آف ہیومن ریسورس مینجمنٹ، ایچ آر ایم کہتے ہیں اس کو، فنکشنز۔ اب اس کے کیا فنکشنز ہیں ایچ آر ایم کو؟ ایچ آر ایم یہ کہتا ہے کہ انسان ایک ریسورس ہے، اس کا بہترین استعمال مینجمنٹ کے اندر، اس کا بہترین لوگ، اب سی ایس ایس والے بھی بہترین لوگ پک کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسا کوئی بندہ نہ آ جائے ماڑا موٹا، تو وہ بندہ آ جائے جس کے اندر یہ صلاحیت ہے، کیپیسٹی ہے، کمپیٹنس ہے، وہ آ گیا ہے۔ پروسیس اینڈ میتھڈز آف جاب انالیسس، اب جاب کو کیسے انالائز کیا جاتا ہے؟ جاب سے مراد ہے کوئی کام، اب وہ اس کا جاب انالیسس کے پروسیس کو اور اس کے میتھڈ کو یہاں سمجھا جائے گا۔ تھیوریز اس میں کم ہے لیکن ریفرنس ضرور ہے تھیوریز کا، تھیوریز کے بغیر تو کیونکہ تھیوریٹیکل سبجیکٹس ہیں تو تھیوری کے بغیر تو بات نہیں بنے گی۔ ساتھ ہمیں پریکٹیکل ایگزامپل سے اس کو یہاں پہ موقع ہے کہ ہم ایپل کی ایگزامپل دے دیں، امریکہ کی دے دیں، پاکستان کی دے دیں، کہیں کے بھی کی، تو یہ سارے گورنمنٹ بھی ایک آرگنائزیشن ہے، اور آپ کے محلے میں جو ایک 4 بھائی مل کے ایک دکان کھول کر جنرل اسٹور کھولا وہ بھی ایک مینجمنٹ ہے۔ 2 لوگ ٹیم ہوتے ہیں، 2 لوگ جماعت ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے، 2 جماعت ہوتے ہیں کم سے کم، 2 لاکھ بھی جماعت ہوتے ہیں، 2 لاکھ بھی آرگنائزیشن ہے، 2 بھی آرگنائزیشن ہے، 2 میکس این آرگنائزیشن۔ پلاننگ اینڈ فورکاسٹنگ پرسنل نیڈس، اب یہ پلاننگ کو یہاں ڈسکس کریں گے، اور فورکاسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ اندازہ ہے کہ ایسا ہوگا، جو کہ 90% فورکاسٹ ایکچوئل نہیں ہوتی، فورکاسٹ کرتے ہوئے 90% ورلڈ کا انہیں اندازہ، جس طرح ابھی کووڈ-19 آیا، لوگوں کی فورکاسٹ ہی نہیں تھی، چند ایک لوگوں کو پتا تھا کہ شاید ایسا کچھ فورکاسٹ ہو جائے، اور وہ بھی انہوں نے نیچرل ڈیزاسٹر یا پینڈیمک کو انہوں نے دیکھ کر انہوں نے کہا کہ ایسا اگر ہوا کچھ تو پھر ہم کیا کریں گے، یہ اس کو فورکاسٹنگ کہتے ہیں اور پلاننگ کہتے ہیں مینجمنٹ میں۔ جس طرح آپ ایک جگہ آپ کو اسسٹنٹ کمشنر لگا دیا، سیدھی سی بات ہے، اور آپ کے چیف گیسٹ آ رہے ہیں، گورنر آ رہا ہے، آپ نے اس کو ریسیو کرنا ہے، تو آپ اس سے پوچھیں گے جب پلاننگ ہو رہی ہوگی تو کہ بھائی بارش ہوگی تو کیا کرو گے؟ اب باقی کوئی نہیں پوچھے گا، کسی کی ضرورت، لیکن جس نے یہ پلاننگ پڑھی ہوگی یا جس نے ٹریننگ لی ہوگی وہ یہ کہے گا بارش ہو گئی تو کیا ہوگا، فلاں چیز ہو گئی تو کیا کریں گے، فلاں چیز ہو گئی تو کیا ہو سکتا نہ ہو، تو سب کو فورکاسٹنگ کہتے ہیں۔ تو ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک پورا پروسیس ہے۔ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ ٹرین نہیں کریں گے اور ان کو ڈیولپ نہیں کریں گے تو آپ کی ہیومن ریسورس جو اوپر ایچ آر مینجمنٹ ہم پڑھ رہے ہیں فارغ ہو جائے گی۔ پرفارمنس مینجمنٹ اور اپریزل کیا ہوتا ہے؟ اب اگر آپ نے کسی کی پرفارمنس جج کرنی ہوگی تو کیا معیار ہوگا؟ اس کو پڑھتے ہیں، معیار یہاں سے اسٹیبلش کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک پوائنٹ ہے اسٹیبلشنگ اسٹریٹجک پے پلانس، بھائی کوئی اتنا تک پہنچے گا تو اس کو اتنا ریوارڈ ملے گا، یہ کیسے سیٹ ہوتی ہیں؟ کمپنسیشن اینڈ بینیفٹس کیسے ڈیسائیڈ ہوتے ہیں؟ اس کو پڑھا جائے گا، بڑے اچھے ٹاپکس ہیں یہاں پر۔ نیکسٹ چلتے ہیں۔ اچھا، نام سنا ہوگا آپ نے کہ یہ ایتھکس کیا چیز ہے، اخلاقیات کیا چیز ہے، ایتھکس، جسٹس کیا ہے؟ اگر آپ مینیجر ہیں اور آپ سے دیکھیں نا اخلاقیات اور جسٹ، یہ اسلام کے خاصے ہیں، اور ہر بندہ دنیا کا مینجمنٹ پڑھ رہا ہے تو اسلام کی خصوصیات پڑھ رہا ہے، جو کہ ہم اگر اس کے حامل ہوتے تو ہمارے اندر
ہماری روح کے اندر یہ چیزیں خدا نے ڈالی ہیں. فیئر ٹریٹمنٹ ان ایچ آر مینجمنٹ، جو کہ اس وقت دنیا میں شاذ و نادر کہیں نظر آ رہا ہو کہ کون جو جتنا کام والا ہوتا ہے اس بیچارے کو وہ والی بات یاد آ جاتی ہے کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. تو وہ جتنا جو کام کرتا ہے اس بیچارے کو اتنا ہی ڈسکریجمنٹ ملتی ہے. اس وجہ سے لوگ جاب سے خوش نہیں ہیں. ہر بندہ جاب میں ایک ٹینشن پلیٹ فارم کے اوپر ہے، اور جب ٹینشن کی پلیٹ فارم ہوتی ہے اس میں وہ ڈیلیور نہیں کر پاتا. ان چیزوں کو یہاں سٹیبل یہاں پڑھتے ہیں، فیئر ٹریٹمنٹ ان ایچ آر مینجمنٹ. ظاہر ہے یہ بھی ایک ٹاپک ہے. if someone is not happy تو لیبر ریلیشنز کیا ہیں، کولیکٹیو بارگیننگ کیا ہے، اس کو پڑھیں گے. چھوٹے موٹے ٹاپک ہے لیکن ایچ آر میں. اب فائنینشیل مینجمنٹ کو دیکھ لیتے ہیں، تیسرا پوائنٹ. اب اس کے بارے میں اس کی سگنیفیکینس کو پڑھیں گے. فائنینشیل مارکیٹ کیا ہے اس کو پڑھیں گے. اس کی ڈفرینسیشن بٹوین ریئل ایسیٹس اور فائنینشیل ایسیٹس میں کیا فرق ہے. اب ریئل ایسیٹس اور فائنینشیل ایسیٹس میں کیا فرق ہے. ٹائپس آف فائنینشیل مارکیٹس کیا ہیں یہاں پڑھیں گے. اور یہ جو فائنینشیل مارکیٹ ہے، فائنینشیل مینجمنٹ ہے، جو پیسوں کے لین دین کو مینج کرتے ہیں، پیسوں کے معاملات کو مینج کرتے ہیں، یہ ان کی مینجمنٹ پہ بات ہو رہی ہے. جی آگے چلیں. رول آف کیپٹل اینڈ منی مارکیٹس ان اکنامکس. اٹ از ٹپکلی کسی ایک کمپنی کو اٹھا کے آپ اسٹاک ایکسچینج میں کیسے انویسٹ کرائیں گے، اس کے شیئرز کیسے بنائیں گے، بیچیں گے کیسے، کمپنی کے لیے دوسری جگہوں سے انویسٹمنٹ کیسے، یہ سب کچھ اس کے بارے میں ڈسکس ہو رہا ہے، فائنینشیل مینجمنٹ کے بارے میں. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں یار میں اسسٹنٹ کمشنر بن رہا ہوں یا پولیس کا میں اس میں انٹر ہو رہا ہوں، تو مجھے کیا کرنا ہے. یہ یہاں اس کا کیا تعلق ہے پڑھنے کا. ایک پروجیکٹ ہے، اس پروجیکٹ کے لیے آپ فارن افیئرز میں چلے جاتے ہیں. آپ چلے جاتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کسی ملک میں پاکستان کے سفیر بن جاتے ہیں. وہاں کے لیے کیسے آپ پاکستان کے لیے انویسٹمنٹ لائیں گے. تو یہ چیزیں اگر پڑھی ہوں پھر آپ کے لیے اس تک پہنچنا بہت آسان ہو جائے گا. لہٰذا یہ آپ کی جو مینیجریل سکلز ہیں، اسسٹنٹ کمشنر سے لے کے ریلوے تک جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں سی ایس ایس کے جن میں آپ شرکت کر سکتے ہیں، وہ سب کے اندر مینجمنٹ انوالو ہے. سو یہ آپ کا پڑھنا آپ کے لیے نیچرلی گروتھ رکھتا ہے. اگر آپ اس کو آرگنائزیشنل گول کیا ہوتے ہیں، شیئر ہولڈرز ویلتھ میکسیمائزیشن پراسپیکٹیو کیا ہوتا ہے، یہ ٹائم ویلیو آف منی اس کو پڑھتے ہیں. کاسٹ آف منی کیا ہوتی ہے، اور فیکٹرز افیکٹنگ دی کاسٹ آف منی کیا، انٹرسٹ ریٹ فنڈامنٹلز کیا ہیں اور اس کے ڈٹرمنٹس کیا ہیں، رول آف دی ٹائم ویلیو آف منی ان فائنینس. دیکھیں نا، میں نے آج ایک بندے کو 1,00,000 روپیہ دیا، 10 سال بعد وہ مجھے واپس کرتا ہے. اب وہ میں پہلے 1,00,000 کا میں 1 تولہ سونا لیتا تھا. باقی یار مہنگائی تو بہت ہو گئی ہے. 1 تولہ سونا لیتا تھا تو 10 سال بعد 1,00,000 پہ مجھے آدھا تولہ بھی نہیں ملے گا. تو اس کا مطلب ہے آئی ہیو لاسٹ ہاف آف تولہ سونا. سادی سی بات، اتنی سادی سی ایگزامپل ہے جو آپ اس پوائنٹ پہ اور اس کو آپ پڑھیں گے. انٹرسٹ ریٹ کیا ہوتا ہے، کیسے ڈیفائن ہوتا ہے. انٹرسٹ ریٹ کم کرنے سے ایک میں آپ کی ہیلپ کے لیے، کیونکہ آپ فائنینشیل اس سے پریشان نہ ہو، جن چیزوں سے آپ بھاگیں گے وہ چیزیں آپ کے پیچھے پڑ جائیں گی. یہ قدرتی بات ہے کہ آپ جن چیزوں سے بھاگتے ہیں وہ چیزیں، تو آپ ان چیزوں کا ٹھہر کے مقابلہ کریں. ابھی کچھ دن پہلے مارکیٹ میں انٹرسٹ ریٹ انہوں نے گرایا. کیوں گرایا؟ جب آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہے 13%. دیکھیے غور کیجئے گا، بہت ہی خاص بات سمجھ. اب وہ جو خوش نصیب ہیں جنہوں نے رائٹ سائڈ پہ پوائنٹ وہ لکھا ہوتا ہے، ڈائری یا نوٹ پیڈ رکھا ہوتا ہے. لائف کے اندر یہ بہت کم مواقع ملتے ہیں جب آپ کچھ پوائنٹ لکھتے ہیں، کسی کے ایکسپوئر کا پوائنٹ لکھتے ہیں.
ایک بندہ 1 لاکھ روپیہ لے کے بینک میں چلا جاتا ہے، کہتا ہے لو جناب یہ بینک میں رکھیں، میرے میں کاروبار کی ہمت تو نہیں ہے، خطرہ محسوس کرتا ہوں پیسے نہ ڈوب جائیں، مجھے تو آپ کتنا سود دیں گے۔ دوسرا بندہ اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے نیشنل بینک میں رکھتا ہے، سوری وہ بزنس میں لگاتا ہے۔ جو بزنس والا ہے وہ اٹھا رہا ہے پروفٹ اینولی 1 لاکھ، اخراجات نکال کے وہ سال کے آخر میں پتہ کرتا ہے کہ مجھے 13% پروفٹ ہوئے، 1 لاکھ کا میں نے، میرے 1 لاکھ نے 13% گرو کیا۔ مہنگائی بڑھ رہی ہے 10% کے حساب سے ہر سال، مثال دیتا ہوں، ہر سال چیزیں 10% قریب ایوریج مہنگی ہو رہی ہیں۔ نیٹ اس بیچارے کو تو 3% پروفٹ ہوا، اور جو بینک والا ہے وہ کہتا ہے جی مجھے آپ 13% پروفٹ دیں، کیونکہ وہ بزنس والا 13% ہے۔ بینک کہتا ہے جناب ہم اتنا تو نہیں دے سکتے، ہم آپ کو 11% پروفٹ دیں گے۔ وہ کیونکہ رسک لے کے بزنس کر رہا ہے تھوڑا زیادہ کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے 15% 16% پروفٹ لے رہا ہو، لیکن ہم اتنا رسک نہیں لے سکتے۔ اب جو اس نے پیسہ دیا ہے بینک کو، بینک نے آگے کسی کو لون دینا ہے، اچھا لون پر وہ دیں گے 18% انٹرسٹ پہ لون، ادھر سے 18% لیں گے اور اس بندے کو 11% پہ دیں گے، 18% پہ قرضہ دیں گے، 11% پہ قرضہ لیں گے، اور ڈفرنس بچا کر اے سی میں نیچے بیٹھ کر بہترین ٹائی شائی لگا کے ٹشن لگا کے بیٹھ جائیں گے، اور پورا شہر ان کے پیچھے پیچھے، کیونکہ ایک نے قرض لیا ہوا ہے وہ بھی پھنسا ہوا ہے، اور دوسرے نے قرض دیا ہوا، جو قرض دیا ہوا وہ بھی لائن میں لگا ہوا، جس نے قرض لیا وہ بھی لائن میں لگا ہوا، اور وہ بڑے مزے سے بیٹھ کے کھا رہے ہیں۔ دس از انجسٹس۔ تو اب وہ کیا کرتا ہے، ہوتا کیا ہے سوسائٹی میں، پوری دنیا کے اندر، جو لون لینے والا وہ کہتا ہے یار 18% بزنس میں وہاں سے اٹھا کے پیسہ بزنس میں لگاؤں گا، وہاں سے 13-14% مجھے، تو میں 4% پلے کہاں سے دوں گا، ان کو ایکسٹرا کہاں سے لا کے دوں گا، میں نہیں پے کر سکوں گا، لہٰذا میں لون ہی نہیں لیتا۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں، نہیں ایسا کرتے ہیں انٹرسٹ ریٹ گراتے ہیں، وہ انٹرسٹ ریٹ 18 سے گرا کر کہتے جی ہم 12 پر آتے ہیں۔ جب وہ ریٹ کم ہوتا ہے انٹرسٹ ریٹ، لوگ قرضہ لینے کے لیے آگے جاتے ہیں، قرضہ لیتے ہیں اور بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں۔ گورنمنٹ ان کو انٹرسٹ ریٹ کو اسٹیٹ بینک کے ذریعے گراتی ہے کہ نہیں اب بینکس کم کرو اپنا انٹرسٹ ریٹ، تو بینکس کم، اچھا جب بینکس ادھر سے کم کرتا ہے تو جو 1 لاکھ روپیہ ان کو بینک میں جمع کرانے آیا ہے اس کو کہیں گے بھائی صاحب پہلے تو 11% دے رہے تھے، تو گورنمنٹ نے ریٹ آف ریٹرن انٹرسٹ ریٹ گرا دی ہے، لہٰذا اب آپ کو 11 نہیں، اب آپ کو 7 ملے گا۔ تو وہ کہتا ہے اچھا، پھر اس سے ڈسکریج ہوتی ہے، لوگ پیسہ نہیں بینکوں میں جمع کراتے کہ رکھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، سود لینے کا 7% ہے، سے بہتر ہے کاروبار کر کے 13-14% پروفٹ اٹھایا جائے۔ سو اس کھیل کو سمجھنے کے لیے آپ ٹائم ویلیو آف منی کو، اینیوٹیز کو، مارکیٹنگ ٹائم لائنز کو، کنسپٹ آف فیوچر ویلیو کو، بینکنگ کو، اسٹیٹ بینک کو، اسٹاک ایکسچینج کو، آپ سارا یہاں پڑھ لیتے۔ جی خالد آگے۔ اچھا، اب یہ جو میں نے آپ کو سارا ڈسکریٹ اینڈ کنٹینیوس لون مارٹائزیشن، یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بریف کر دی ہیں، جو موٹا موٹا آپ کو بینکس کے بارے میں، لون کے بارے میں، گورنمنٹ پالیسیز جو فائنینشیل ہے ان کے بارے میں۔ نہیں ملک صاحب، انشورنس کچھ اور چیز ہوتی ہے، انشورنس کو ایک سیپریٹ اب ڈسکس کیا جاتا ہے، انشورنس کے پارٹس کو سمجھیں۔ انشورنس ایکچولی رسک مینجمنٹ ہے۔ رسک مینجمنٹ یہ ہے کہ اگر کچھ ہو جائے تو اس کا فائنینشیل لاس کیسے کور ہوگا، تو وہ فائنینشیل سیکیورٹی کریٹ کرتے ہیں، اور اس میں ہیلتھ انشورنس ایک علیحدہ چیز ہے، لائف انشورنس ایک علیحدہ چیز ہے، ٹریول انشورنس ایک علیحدہ چیز ہے، اور جنرل انشورنس میں بزنس کی انشورنس علیحدہ چیز ہے۔ وہ تب کہ جب جہاں رسک انوالو ہو، مثال کے طور پر میری گاڑی ہٹ ہو سکتی ہے تو بھائی میری گاڑی انشورڈ ہونی چاہیے تاکہ مجھے خرچہ نہ پڑے، اور اگر دوسرے کی بھی گاڑی ہٹ ہو جاتی ہے تو اس کو
ٹو پارٹی انشورنس کہتے ہیں، یہ دونوں کی. تو اگر ہماری وجہ سے کوئی کسی اور کو بھی لاس ہوتا ہے تو تھرڈ پارٹی انشورنس بھی. تو اس کو ساری انشورنس کا کمپریہنسو انشورنس کہتے ہیں. لائف انشورنس کہتے ہیں کہ اگر ایک بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ڈسیبلٹی ہو جاتی ہے، تو اس کو کلیم ملے گا. تو اس طرح کی یہ چیزیں فائنینشیل انالیسس کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں. اچھا، اب ہم یہاں پر ایک ذرا مختلف ٹاپک ہے، فائنینشیل سٹیٹمنٹ کیسے بنتی ہے. بری طرح ہرا میں اس کو میں یو ایس اے کا ٹاپ پاکستان کے اندر ایک کمپنی کام کرتی انگلینڈ کی، میں اس کا ٹاپ ایگزیکٹو تھا جو میرا سارا بزنس تھا. تو میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام جو یہ انشورنس کمپنیز کرتی ہیں، یہ کام گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے. گورنمنٹ آف پاکستان ایک فلاحی ریاست ہونے کے ناطے سے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیواؤں، یتیموں، مسکینوں اور جن کے ساتھ یہ مس ہیپس ہوتے ہیں ان کو گورنمنٹ کو کون پیسے دے رہا ہے؟ ہم سب دے رہے ہیں. تو یہ کسی کمپنی آرگنائزیشن کے ذمہ کام نہ ہو کہ جس کے پاس پیسے ہوں وہ رسک لے لے، جس کے پاس پیسے نہیں وہ کیا کرے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ویسٹ میں تو ٹھیک ہے، کیونکہ ویسٹ میں وہاں پر سیکیورٹی کا لیول کچھ اور ہے. ہمیں جو انشورنس چاہیے، اور ہم پھنس بھی گئے ہیں، گاڑی کی انشورنس چاہیے، یہ ہمیں گورنمنٹ پلان بنا کے دے. گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اگر ایک بندے کے ساتھ وہ جا رہا ہے اور کسی دوسرے نے ٹکر ماری ہے یا وہ موٹر سائیکل والا ہے اور اس سے وہ ڈیتھ ہو گئی ہے اس کی، اب اس سے تو کچھ نہیں لیا جا سکتا. تو گورنمنٹ اس گاڑی والے کا نقصان کیسے پورا کرے گی؟ اس بیچارے کی تو ایک ہی گاڑی تھی اور وہ بھی توڑ موڑ دی اس نے، اس کی ڈیتھ بھی ہوگی، اس کو بھی کمپنسیٹ کرے اور اس کو بھی کمپنسیٹ کرے. قصور کس کا ہے؟ اس سے پیسے لے سکتی ہے. لیکن اب موٹر سائیکل والے کا قصور ہے تو اس بیچارے کا تو پہلے ہی معاملہ. تو گورنمنٹ کے بغیر یہ معاملات نہیں بنتے. نہیں، ایسٹ اور لائبلٹیز کو نہیں دیکھیں گے نائف. اس کے اندر صرف اس کی یہ جو فائنینشیل سٹیٹمنٹ ہے نا، یہ ایکچولی انٹرپریٹیشن آف فائنینشیل سٹیٹمنٹ اس کو انالیسز کریں گے. فائنینشیل سٹیٹمنٹ میں کیا چیز کیا ریفلیکٹ کر رہی ہے، کامن سائز، ریشو، کمپیریٹیو، انڈیکس نمبر، ٹرینڈ انالیسز، ان چیزوں کو ریڈ کرتے ہیں. جی خالد نیکسٹ. اگر اس کے انالیسز کو آپ یوں سمجھیں کہ ہم نے انالیسز کرنے ہیں جو انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے فائنینشیل سٹیٹمنٹ کی، اس کے انالیسز کر رہے ہیں. ایک آرگنائزیشن نے کہا کہ یہ سٹیٹس ہیں، دوسرے نے کہا یہ سٹیٹس ہیں، تو اس کو ہم انٹرپریٹ جو جنہوں نے کیا ہے اس کے انالیسز کریں کہ یہ کیا کہتے ہیں فائنینشیل سٹیٹمنٹس کو. اس میں یہ ریشوز کو، کمپیریٹیو کو، انڈیکس نمبر کو، ٹرینڈ. تو بزنس میں تو یہ پارٹ ہے. پبلک ایڈمنسٹریشن میں اس کا ریلیشن ایچ آر سے، تو وہاں بھی لوگ تو وہاں بھی ہیں، آرگنائزیشن وہاں بھی ہے، کسی حد تک پیسہ وہاں بھی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ پیسہ وہاں پر ہے تو پیسہ وہاں پر بھی ہے. اچھا جی خالد، اگر نہیں کاسٹنگ فائنینشیل فار فیوچر ڈیسیژن میکنگ پر وہ جو پہلے بھی آپ سے بات ہو چکی تھی. اب ایویلویٹنگ کریڈٹ تھا، مینجمنٹ تھی، پروفیٹیبلٹی تھی، رسک بائی یوزنگ فائنینشیل سٹیٹمنٹ. اب فائنینشیل سٹیٹمنٹ کے اندر اب یہ چیزیں ہم نے، کیونکہ پورا انالیسز ہے اس کا، یہ انوالو ہے. رسک ریٹرن اینڈ انٹروڈکشن آف ٹو پرائسنگ. رسک کیا ہوتا ہے، ریٹرن کیا ہوتا ہے، اور انٹروڈکشن آف ٹو پرائسنگ کیا ہوتی ہے. اس کو پرائس میئرمنٹ کو یہاں پہ کسی حد تک پارٹ اکنامکس سے ملتا جلتا ہے. ایکسپیکٹڈ ریٹ آف ریٹرن پہ باتیں ہوتی ہیں. پھر رسک ایورژن ہوتی ہے، ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن ہوتا ہے، پورٹ فولیو رسک ہے، ڈائیورسیفائبل اور مارکیٹ رسک ہے، سیکیورٹی مارکیٹ لائن ہے، سی اے پی ایم کیلکولیٹنگ وی اے سی سی ڈسکاؤنٹنگ پروسیس فار پرائس کیا ہوتا ہے. یہ اس پورے پرائس کے فیکٹر کو یہاں پر ڈسکس کیا گیا. جی آگے چلیں.
cash flow and budgeting. Significance of budgeting, making cash budgets, making financial forecast, difference between profit and cash flow. Cash flow اور profit میں فرق کو یہاں پر اسٹڈی کریں گے. ریڈ اینڈ انالائز اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو. کیش فلو وہ جو کمپنی کے پاس پرچیزز کے لیے، قرضے اتارنے کے لیے، تنخواہیں دینے کے لیے، انویسٹمنٹ کے لیے پیسہ پڑا ہوتا ہے، یا کسی سے پیسے آ رہے ہوتے ہیں جہاں سے آپ کے پیسے بنتے ہوتے ہیں، اس کو سمپلی کیش فلو کہتے ہیں. اور اس کیش فلو سے آپ کیسے اپنا نظام چلاتے ہیں، یا پورا کیش فلو اور بجٹنگ میں بات چلے گی. بجٹ دو طرح کے ہوتے ہیں. دیکھیں، ایک بجٹ یہ ہے کہ میں نے اپنی آرگنائزیشن کو چلانے کے لیے مجھے کتنا خرچہ چاہیے. ایک بجٹ ذرا براڈ سینس میں ہوتا ہے کہ میری آرگنائزیشن نے کسی جگہ اس کو انویسٹمنٹ کرنی پڑ گئی، وہ بھی بجٹنگ، وہ بگ بجٹنگ میں آتا ہے. تو کیپٹل بجٹنگ کیا ہے وہ پڑھیں گے یہاں پر. جو یہاں سے ایک چیز نکلی ہے کہ بھائی پیسہ انویسٹمنٹ بھی تو لے کر آنی ہے. اگر انویسٹمنٹ لانے کے لیے بجٹنگ کریں گے، کہاں سے پیسہ لائیں گے، کس سے انوالو ہوں گے. اچھا، اگر پیسہ کسی 2-4 شخصیات سے نہیں لینا، 2-4 آرگنائزیشن سے نہیں لینا، بینک سے نہیں لینا، تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ اس کمپنی کو اٹھا کے اسٹاک ایکسچینج میں انلسٹ کرتے ہیں، پبلک سے مانگتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے شیئر کی یونٹیں سال کے بعد پروفٹ اناؤنس کریں گے. تو ہو سکتا ہے ہمیں بڑی انویسٹمنٹ آ جائے، اور بڑی انویسٹمنٹ کے بعد ہمیں ہر سال 2-3 مہینے کے بعد ہمیں اپنے آڈٹ رپورٹ شائع کرنی پڑے کہ ہماری کیا سچویشن جا رہی ہے، تاکہ جنہوں نے ہم پر اعتبار کیا ہے، اعتماد کیا ہے، ہمارے شیئرز خریدے ہیں، ان کا کیا بنے وہ دیکھیں، تاکہ وہ شیئرز کو خرید و فروخت کریں. اور جتنے ہم شیئرز، جو کہ ہمیں ایک لمیٹڈ تعداد میں شیئرز فروخت کرنے پڑتے ہیں، وہ شیئرز مارکیٹ میں لوگ لیتے ہیں، اور وہ پیسہ ہمیں آتا ہے ایز اے انویسٹمنٹ کی صورت میں، اور ہم ان کو اپنے پروفٹ یا لاس میں شیئر کرتے ہیں. یہ ایک اسٹاک ایکسچینج کا ایک سسٹم ہے چھوٹا سا. آگے چلیں. اچھا، کیپٹل بجٹنگ ڈیسیژن کے رولز جو ہیں اس کے اندر یہ آئی آر آر، ایم آئی آر آر، این پی وی، یہ چیزیں چلتی ہیں. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں آپریشن اینڈ سپلائی چین مینجمنٹ. یہ بڑی خاص ہے، فوج یہ چیپٹر ضرور پڑھاتی ہے. آپریشنز اینڈ سپلائی چین مینجمنٹ. آپریشنز مینجمنٹ کیا ہوتی ہے، کس کی ذمہ داری ہے، کون کس کے انڈر کام کرے گا، یہ ساری چیزیں یہاں آسائن ہوتی ہیں. کس کے پاس کون سے اختیارات ہوں گے، سیدھی سی بات ہے. اچھا، آپریشن اور پروڈکٹیوٹی کو ڈسکس کرتے ہیں. اچھا، اس پورے چیپٹر کے اندر یا اس پوری فیلڈ کے اندر یہ جو کور فنکشنز ہیں نا، یہ ڈسکس ہو رہے ہوں گے بار بار اسی پر ہی بات ہو رہی ہوگی. اور ورلڈ کی، اچھا، اس مینجمنٹ کے اندر، بزنس مینجمنٹ کے اندر ورلڈ کی مثالیں دی جاتی ہیں، اور اسی کے نمبر ملتے ہیں. جس نے ایپل کی مثالیں دی، جس نے بل گیٹس کی مثالیں دی، جس نے امریکہ کی مثالیں دی، جس نے میکڈونلڈز کی مثالیں دی، اسی مثالوں سے ہی سمجھانا پڑتا ہے، کیونکہ وہ بندہ جو آپ کے پیپر چیک کرے گا وہ بھی بزنس پڑھا ہوا ہوگا. آپریشنز اسٹریٹجی ان گلوبل انوائرمنٹ. اب گلوبل انوائرمنٹ کے اندر بزنس انوائرمنٹ کی بات ہو رہی ہے. کس نے کیا کیا، کمپٹیشن کیا ہوتا ہے، سکسس کون سی سموتھ سکسس ہے، کون سی کریٹیکل سکسس ہے. اب سموتھ سکسس جو ہوتی ہے وہ تو بڑے سیدھے بزنس آ رہا ہوتا ہے، لیکن جس نے کریٹیکل سکسس حاصل کی ہوتی ہے، رسک کے ڈیسیژنز لیے ہوتے ہیں، اور وہ اوپر آ جاتی ہے. جیسے کہ آپ مثال لیں ہواوے کی، وہ کیسے اوپر آئی ہے کمپنی. ایسی کمپنیز، ان کے بارے میں، بزنس کے بارے میں، پھر ان کی پالیسیز کو پڑھ کے ان جیسا فیصلہ لینے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کے پیٹرنز کو فالو کیا جاتا ہے. جی آگے چلیں. اوور ویو میں اتنا ہی ہو سکتا ہے. یہ پروسیس اسٹریٹجی، اس کی میپنگ، اس کی ڈائیگرام، اس کے چارٹس، اس کے ڈیزائن، اس کی ری انجینئرنگ، ساری چیزیں یہاں پر ڈسکس ہوتی ہیں پروسیس اسٹریٹجی کی. اس کے بعد کیپیسٹی پلاننگ کیا ہوتی ہے، اپنی توان کو، اپنی طاقت کو بڑھایا کیسے جائے، اس کا ڈیزائن کیسے کریں گے، کیسے اس کو ڈیزائن کریں گے، اور افیکٹو کیپیسٹی کیسے کریٹ کریں گے. آگے چلیں.
یہ دو چیپٹر اسی سے ریلیٹڈ ہے جو ہم نے اوپر مینجمنٹ کے بارے میں پڑھا ہے۔ پھر لوکیشن اسٹریٹجیز تیسرا اس کا پارٹ آ جائے گا، اس کو پڑھیں گے، کس کے گرد بات گھومے گی، اور یہ جو سپلائی چین مینجمنٹ ہے اس کے اندر یہ تینوں چاروں چیزیں ایک ہی بات کے گرد گھوم رہی ہوتی ہیں کہ ہم بزنس کر رہے ہیں یا ہم کوئی کام کر رہے ہیں، اس کے اندر ہم نے کامیاب ہونا ہے بس۔ اور کامیاب ہونے کے لیے ہمارے پاس 4 فیکٹرز آف پروڈکشن ہے، پیسہ ہے، زمین ہے، فورس ہے، لیبر وغیرہ، اور مینجمنٹ ہے، آرگنائزیشن۔ اس کو لے کے چلنا ہے۔ جی آگے چلیں۔ یہ لے آؤٹ اسٹریٹجیز بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ انوینٹری مینجمنٹ کیا ہے، یہ تو بڑی آپ نے فیمس چیزیں دیکھی ہوں گی کہ کسی فیکٹری کے اندر جو چیزیں بنتی ہیں اس کو جب تک وہ بکتی یا باہر سے چیزیں آپ کے فیکٹری میں یا آپ کے بزنس میں آتی ہیں، وہ آپ کے سٹاک میں پڑی ہوتی ہیں، وہ سب انوینٹری ہوتا ہے۔ یعنی مال کا انتظام، کون سا مال کب آیا، کیسے جائے گا، پہلے کس کو کون سا بیچا جائے، اس کا کیا حساب ہوگا، کیٹیگریز کیا ہیں، یہ ساری چیزیں انوینٹری مینجمنٹ میں۔ لے آؤٹ اسٹریٹجیز میں نے آپ کو پہلے بتائی ہیں کہ ہم کوئی چیز اپنا فروخت کرتے ہیں تو کس طریقے سے فروخت کرتے ہیں، ریٹیل میں فروخت کرتے ہیں، ہول سیل میں فروخت کرتے ہیں، یہ سارا سپلائی چین مینجمنٹ میں آ جاتا ہے، جو کہ آپ کسی بھی ایک آرگنائزیشن کا ایک سٹرکچر دیکھیں تو سپلائی چین آپ کو نظر آ جائے گی کہ یہ ہول سیل بیچ رہے ہیں، فرینچائزز دے رہے ہیں، ریٹیل بیچ رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ یہ دلچسپ چیزیں ہیں ویسے، سپلائی چین مینجمنٹ پورا سسٹم ہی دلچسپ ہے۔ جی آگے چلیں۔ جو لوگ بزنس کا شوق رکھتے ہیں وہ اس پورے ٹاپک کو پڑھتے ہوئے ان کے ذہن میں وہ سارے بزنسز جو اس وقت فیمس بزنس سب ذہن میں آ جائیں گے۔ سپلائی چین مینجمنٹ سے آگے چلتے ہیں حمزہ۔ آگے چلیں، یہ میں نے ڈسکس کر لی ہے، اور آگے چلیں، اور آگے چلیں۔ اچھا جی، یہ تمام چیزیں بغیر مارکیٹنگ کے، مارکیٹنگ اور سیلز میں فرق ہے۔ مارکیٹنگ اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ابھی چیز بنائی نہیں ہے اور اس کے بکنے کے تمام معاملات کو دیکھ لیا، آپ وہی چیز بناتے ہیں جس کی ڈیمانڈ ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ بزنس کے اندر یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ وہی چیز آپ بناتے ہیں جس کی ڈیمانڈ ہے، جس کی ڈیمانڈ نہیں ہے وہ چیز بنانا ہی بیوقوفی ہے۔ اچھا، یہ لوگ کہتے ہیں سیلز میں کہ جی میں فریج وہاں بیچ کر آؤں گا جہاں پر لوگ برف کے گھروں میں رہتے، میں وہاں فریج بیچ کے آؤں گا، یہ جینین بزنس نہیں ہے۔ بزنس کا مطلب ہے جہاں ڈیمانڈ ہے وہاں سپلائی پہنچ جائے، بس جتنی ڈیمانڈ ہے اتنی سپلائی ہو، اس کو ایکویلیبریم کہتے ہیں۔ مارکیٹنگ کیا کرتی ہے، مارکیٹنگ کا رول کیا ہے، ڈیولپنگ مارکیٹنگ کیا ہے، مارکیٹ کے سیگمنٹیشن، مارکیٹ سیگمنٹیشن کیا ہے، برانڈنگ کیا چیز ہے، پروڈکٹ لائف سائیکل کیا ہے، پرائسنگ کیا ہے، تو یہ تمام اپنے بزنس کو لانچ کرنے کے لیے، تمام کام کاروبار معیشت کو چلانے کے لیے یہ سب مارکیٹنگ ہے۔ اس کی ہاؤ ناؤ ہے، جان پہچان ہے، اس کی ایولیوشن ہے، اس کو ایویلیویٹ کرنا ہے کہ بھائی ایک سرسوں کا تیل بیچنا ہے، کہاں بیچنا ہے جی، وہاں بیچنا ہے جی، اچھا جی فیکٹری کہاں لگے گی جی، فیکٹری، آئل کہاں سے آئے گا، سرسوں کا بیج کہاں سے آئیں گے، سرسوں کے بیج بعد سے کہاں جائیں، یہ تمام پلان جو ڈسکس ہوتا ہے دیٹ از کالڈ ایکچولی مارکیٹنگ پلاننگ۔ مارکیٹنگ پلان جو ہوتا ہے یہ وہ ہوتا ہے کہ بھائی آئے گی چیز کہاں سے، یہ جس کو آپ بزنس آئیڈیاز کہتے ہیں، یہ سارا بزنس آئیڈیاز ہوتے ہیں۔ یہ صرف اس کے اندر ایڈورٹیزمنٹ از اے پارٹ آف مارکیٹنگ، سیلز از اے پارٹ آف مارکیٹنگ۔ جی آگے چلیں۔ اب اس کے پیپر دیکھ لیتے ہیں۔ جی آگے چلیں۔ 100 نمبر کا پیپر ہے، 20 نمبر آبجیکٹیو کے ہو گئے اور باقی 80 جو ہے وہ اس کے 4 کوسچن آپ کے سامنے آئیں گے۔
ڈسکس دی مینجمنٹ. اچھا اب وہ سوال پوچھنے کا انداز دیکھیں. پہلے ڈسکس کراتا ہے اس کے ایوولوشنری پروسیس کو، پھر وہ اس کے دوسرا پوچھتا ہے کسی کا ریفرنس دے کے فریڈرک ٹیلر کے بارے میں، اور پھر اس کے بارے میں آپ سے ڈسکشن کو توقع رکھتا ہے کہ آپ 4 سے 5 شیٹیں لگائیں گے اور 20 نمبر اس کو آپ پارٹس میں ڈیوائڈ کریں گے. پھر اسی طرح کوسچن نمبر 3 میں وہ ایلیمنٹس پوچھ رہا ہے، اور ایلیمنٹس بھی آپ سے جتنے ایلیمنٹس ہیں اگر آپ سب ڈسکس کریں گے تو وہ آپ کو پورے نمبر دے گا. اگر آپ ایلیمنٹس کم کی ایلیمنٹس کی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ صرف امپورٹنٹ ایلیمنٹس کو لیں گے. اگر سارے ایلیمنٹس پوچھتا وہ تو بہت لمبا ہو جاتا، لیکن پھر بھی آپ کو بریف کرنا ہوگا تھوڑا 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 سارا. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی آپ یہاں مینجمنٹ میں کوئی بات کریں گے اس کو پورا ڈھانچہ آپ کے پاس ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا کون سا کی ہے اور کون سا کی فیکٹر نہیں ہے، تو آپ بریف کر پائیں گے. ہاؤ وڈ یو پلان. اب یہاں پر وہ ایک سوال پوچھتا ہے آپ کے ذہنی سطح بزنس کے بارے میں کہ ایک پروڈکٹ لانچ ہو رہی ہے، آپ کے ذہن میں پورا نظام کیا ہے. اب پھر اس کے ایفیکٹ پوچھتا ہے اگلے کوسچن میں چھٹے میں. اچھا 7ویں میں آپ دیکھیں اور بڑا ہی دلچسپ ہے، ایکسپلین دی فالوئنگ. اب 4 آپ کو دیتا اور 5 نمبر ایچ ہیں، 4 ٹاپک اس نے دے دیے. پھر آپ اس سے پوچھتے ہیں، یہاں کچھ مس پرنٹ بھی ہے، ٹیکس کیش. اب کیش فلو کے اندر آپ سے وہ پوچھ رہا ہے کہ انیشیل کیش فلو اتنا ہے، اس کے اوپر ٹیکس کتنا لگے گا. مارکیٹ کے اندر کی ایک چھوٹی سی بات ابھی ذہن میں آئی ہے، وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کمپنیز ٹیکس بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہیں، گورنمنٹ کو ٹیکس نہ جائے. تو وہ اپنا بزنس کیش فلو، میرے کیش فلو کے اندر ٹیکس تھوڑا اور ہوتا ہے. اگر وہ چیز ایسٹ بن جائے تو ایسٹ کا ٹیکس اور ہوتا ہے. اگر وہ چیز انوینٹری ہو، بھائی ابھی چیز سٹاک میں پڑی، اس پہ ٹیکس کچھ اور ہوتا ہے. تو کمپنیز کو مختلف ٹیکسز کا سامنا ہوتا ہے. ان ٹیکسز کو ڈیل کیا جاتا ہے اپنی ایک پورے برانچ کے ذریعے، ایک پوری مینجمنٹ کے ذریعے کہ یار کم سے کم ٹیکس پڑے. یہ نہ ہو کہ ہماری بیوقوفی کی وجہ سے ٹیکس پڑتا جائے اور وہ ہم نقصان میں چلے جائیں. اس طرح کے کوسچن آتے ہیں. اب یہاں پر وہ ایک ٹیکس کے بارے میں بڑا ٹھیک ٹھاک پروفیٹیبلٹی انڈیکس یوزنگ 13% ایز اے ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن، اس پر وہ کہتا ہے کہ اس پر آپ یہ ٹیکنیکل کوسچن ہے. اگر آپ نے بزنس ایڈمنسٹریشن کے اندر یہ چیپٹر پڑھا ہے تو پھر آپ بہت اچھی طرح اس کو جواب دے سکتے ہیں. جی آگے. اب ذہن میں رکھیے گا کہ 2019 کا کیا آتا ہے. ابھی تو ہم 2020 میں تھے، دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اور اس کے اندر کیا چینج آئی ہے. یہاں سگنیفیکنس پوچھ رہے ہیں اسٹریٹجک مینجمنٹ کے بارے میں فار این آرگنائزیشن. ایکسپلین دی ویریس اسٹیپس آف اسٹریٹجک. اچھا ویریس اسٹیپ سے کیا مراد ہے؟ یہ جب ہم پڑھیں گے نا آگے، یار یہ اینالیٹیکل انالیسس کرنے، انالیسس کا کیا مطلب؟ یہاں کسی نے پوسٹ بھی لگائی ہوئی تھی انالیسس کے بعد. کریٹیکلی انالائز اور انالائز میں فرق ہے بادشاہو. کریٹیکلی انالائز کی کو میں پھر کسی دن بتاؤں گا کہ کریٹیکلی انالائز کس کو کہتے ہیں اور انالائز کرنا کس کو کہتے ہیں، دونوں میں فرق ہے. ہاں نہیں تجزیہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ تو اردو ہے اس کی. اچھا چلیں چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، اس ٹاپک کو کھولنا نہیں چاہتا کیونکہ اوور ویو لے رہے ہیں تاکہ آپ کو آسانی ہو سلیکٹ کرنے میں. تجزیہ کرنے میں ہر پہلو کو ذکر کیا جاتا ہے. کریٹیکلی انالائز کرنے میں وہ رسکنگ فیکٹر کو انالائز کیا جاتا ہے. وٹ آر دی انٹرنل سورسز آف جاب کینڈیڈیٹ. دیکھیں کوسچن دیکھیں آپ کے سامنے آ جاتا ہے. وٹ آر دی انٹرنل sources of job candidates. How can manager forecast the supply of internal candidate. ایک کام ہے فیکٹری کے اندر آیا آرگنائزیشن کے، اور بندہ آپ کی
آفس کے آرگنائزیشن کے اندر ہی سے لینا ہے. آپ کو پتا ہوگا، کیسے پتا ہوگا کہ وہ بندہ یہ اس کی سی وی پڑی ہوتی ہے، اس کے انٹرویو میں آپ نے ایسی چیزیں کہ اگر کل فیوچر میں سے یہ کام لینا پڑ جائے تو کیا. تو یہ سب فور کاسٹنگ کے اندر آتا ہے. Discuss the advantage and disadvantage of different methods of manager can adopt for effective performance appraisal of employees. HR. Discuss the three common capital. دیکھ لیں کون سا چیپٹر چھیڑا اس نے. Decision, budgeting decisions. An international manufacturing concern has provided the income stream data. یہ ڈیٹا ہے کرنٹ ریشو، کوئک ریشو کیا ہوتی ہے، ایوریج کلیکشن پیریڈ ٹائم. اب یہ جارگنز ہیں، جارگنز بزنس جارگن ہیں. ان جارگن اور ان کی جو ٹیکنیکل ڈیفینیشنز ہیں وہ پوچھ رہا ہے. Impact different levels of decision phases of supply chain depends on time frame. لو جی ٹائم کی وہ جو ہم نے پڑھا تھا اس پر 20 نمبر. Compare the advantages of mass. 8 میں سے 4 کوشچن 50% چوائس، اچھی چوائس ہے. Compare the advantages of mass marketing. مارکیٹنگ کے اوپر آ گیا. مارکیٹ سیگمنٹیشن پوچھ رہا ہے. تو اب آپ کو اس میں ڈیفینیشن تو رٹنی پڑیں گی، لیکن جو اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے بزنس ایڈمنسٹریشن کا وہ یہ ہے کہ بزنس ایڈمنسٹریشن آپ کو لیڈ کرتی ہے ٹورڈز بزنس ایڈمنسٹریشن لیڈ کرتی ہے ٹورڈز اسٹرکچر. مثال کے طور پر مارکیٹ سیگمنٹ 4 ہوں گے، 10 ہوں گے، 12 ہوں گے، بس اس سے زیادہ تو نہیں نہ ہوگا نا. لمیٹڈ چیزیں ہیں نا، ایک دائرے کے اندر چیزیں ہیں. کاروبار کے اصول ہیں نا، بے اصولی چیز تو نہیں ہے نا. تو وہ اصول 10 ہوں گے، 12 ہوں گے، 15 ہوں گے، چلو 15 پڑھ لیں گے. اب ہر 15 کے اندر جو 15 کے اندر ایک چیز کو انہوں نے 4 چیزیں مزید سب ہیڈنگز بنائی ہوں گی. تو اس طرح آپ کو 2 چیزوں کے اندر 2 آ گئی ہوں گی. تو اس طرح ایک مین ڈھانچہ بن جائے گا، فریم بن جائے گا. اس کے نیچے سب ہیڈنگز آ جائیں گی، اس کے نیچے سب